اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحبہ الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادة السجادية والمعاثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغیبۃ صاحب العصر والزمان صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا حبیبنا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، آج چونکہ 11 ذی القعدہ ہے اور یہ دن منسوب ہے ولادت باسعادت 8ویں تاجدار امامت امام رضا علیہ السلام سے، تو اس سلسلے میں میں سب سے پہلے تمام مومن و مومنات اور عاشقان اہل بیت کی طرف سے اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں تہنیت اور مبارکباد پیش کرتی ہوں. عزیزان محترم، 11 ذی القعدہ ایک عظیم دن ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس دن پروردگار عالم نے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایک گوہر نایاب عطا فرمایا. اس دن پروردگار عالم نے تاج ولایت کے 8ویں نگینے کو اس دنیا میں بھیجا. 11 ذی القعدہ 153 ہجری کو پروردگار عالم نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایک ہدیہ، ایک گوہر نایاب، ایک بیش بہا ہدیہ امام رضا علیہ السلام کی صورت میں عطا فرمایا. امام رضا علیہ السلام 11 ذی القعدہ 153 ہجری کو مدینہ منورہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر میں متولد ہوئے. آپ کی والدہ کا نام جناب نجمہ خاتون، جو کہ ایک پرہیزگار اور متقی خاتون تھیں. آپ کا نام آپ کے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے جد اعلیٰ علی المرتضیٰ کے نام پر علی رکھا تھا. آپ کا لقب رضا اس لیے ہے کیونکہ خدا، رسول، ائمہ علیہ السلام، تمام مخالفین اور موافقین سبھی آپ سے راضی تھے، اس لیے آپ کو رضا کہا جاتا ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ جس کی رضا خدا کی رضا ہو اسے رضا کہتے ہیں، جس کی خوشنودی پروردگار عالم کی خوشنودی ہو اس کو امام رضا کہتے ہیں. امام رضا علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن اور آپ کے القابات صابر، ذکی، رضی، وسیع اور ولی وغیرہ ہیں. تو عزیزان محترم، آج اس ہستی کا تذکرہ کرنا ہے کہ جو علی المرتضیٰ کے پوتے ہیں، جس کا نام اپنے دادا علی المرتضیٰ کے نام پر ہے. اس ہستی کا تذکرہ کرنا ہے کہ جو امام ضامن ہیں. کیا کہنی
خاندانی تطہیر کی عظمت کی، کیا فضیلت ہے خاندان عصمت کی، کہ جس میں ہر فرد کی اپنی فضیلت ہے، ہر فرد کی اپنی شہرت ہے، ہر فرد کا اپنا مقام ہے، ہر فرد کی اپنی منزلت ہے۔ کیا کہنے خاندان تطہیر کی عظمت کے، کہ جس میں ہر فرد کی اپنی شہرت ہے، رسول کی اپنی شہرت ہے، علی کی اپنی شہرت ہے، حسن کی اپنی شہرت ہے، حسین کی اپنی شہرت ہے، سید سجاد کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، باقر العلوم کی اپنی قدر و منزلت ہے، جعفر صادق کا اپنا مقام ہے، موسی کاظم کا اپنا مقام ہے، امام رضا علیہ السلام کی اپنی شہرت ہے۔ کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے اس خاندان کی۔ یہ ایسا خانوادہ ہے کہ جس کے قدموں کی برکت سے پروردگار عالم نے کائنات کو نور بخشا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے جس شہر میں قدم رکھا وہ شہر نور کا مرکز بن گیا۔ اگر مکہ میں آئی تو وہ معظمہ ہو گیا، مدینہ میں آئی تو وہ منورہ ہو گیا، نجف چلے گئی تو وہ اشرف ہو گیا، اگر کربلا میں آ گئے تو وہ معلیٰ ہو گیا، کاظمین چلے گئے وہ شریفین بن گیا، اگر مشہد میں چلے گئے تو وہ مقدس ہو گیا۔ کیا کہنے خاندانی تطہیر کی عظمت کے، کیا کہنے آل محمد کی فضیلت کے۔ اس گھرانے کا ہر فرد محمد ہے، اس گھرانے کا ہر فرد علی ہے۔ کیا کہنے شہزادی کونین تیرے بیٹوں کی عظمت کے، کہ تیرا ہر بیٹا اپنے دور کا محمد ہے، اپنے دور کا علی ہے۔ کیا کہنے جناب سیدہ آپ کی بیٹوں کی عظمت کے، کہ جو ایک ہی وقت میں محمد بھی ہوتے ہیں اور ایک ہی وقت میں علی بھی ہوتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے محمد ہیں، یہ سارے کے سارے علی ہیں۔ محمد بھی محمد ہیں، علی بھی محمد ہیں، حسن بھی محمد ہیں، حسین بھی محمد ہیں، سید سجاد بھی محمد ہیں، باقر العلوم بھی محمد ہیں، جعفر صادق بھی محمد ہیں، موسی کاظم بھی محمد ہیں، محمد تقی بھی محمد ہیں، علی نقی بھی محمد ہیں، حسن عسکری بھی محمد ہیں، وقت کے امام بھی محمد ہیں۔ یہ سارے کے سارے محمد ہیں۔ ان کا گفتار بھی محمد، ان کی رفتار بھی محمد، ان کا کردار بھی محمد۔ یہ سیرت میں محمد ہیں، یہ صورت میں محمد ہیں، یہ طریقوں میں محمد ہیں، یہ سلیقوں میں محمد ہیں، یہ چال میں محمد ہے، یہ چلن میں محمد ہے۔ یہ سارے کے سارے محمد ہیں۔ تو جو پہلے محمد کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی کافر ہے، اور جو آخری محمد کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی کافر ہے۔ کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کا ہر فرد محمد ہے، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ ایک شخص 8ویں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو اور آ کے کہتے ہیں مولا آپ کے نانا کی حدیث ہے کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ تو مولا اگر آپ سب کے سب محمد ہیں تو پھر آپ میں سے کوئی علی کیوں ہے، کوئی حسن کیوں ہے، کوئی سید سجاد کیوں ہے، کوئی حسین کیوں ہے، کوئی باقر کیوں ہے، جبکہ آپ کی نانا نے ارشاد فرمایا کہ ہم سب کے سب محمد ہیں۔ تو مولا پھر سب کے نام بھی محمد ہونے چاہیے تھے، یہ نام جدا جدا کیوں ہیں، کوئی علی کیوں ہے، کوئی حسن کیوں ہے، کوئی حسین ہے، کوئی باقر ہے، کوئی یہ سید سجاد ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ جاؤ قرآن لے کر آؤ۔ اس نے کہا مولا میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ آپ کی نانا کی حدیث ہے کہ آپ سب کی سب محمد ہیں، مجھے دلیل دیجئے پھر سب کی نام جدا کیوں ہیں۔ مولا فرماتے ہیں قرآن لے کر آؤ۔ وہ شخص قرآن لے کے آیا، مولا نے قرآن مولا فرماتے ہیں یہ کیا ہے، کہتا ہے یہ قرآن ہے۔ مولا فرماتے ہیں سارا کا سارا قرآن ہے،
کہتے ہیں جی مولا یہ سارا کا سارا قرآن ہے. مولا فرماتے ہیں اگر یہ سارا کا سارا قرآن ہے تو پھر اس میں یہ یاسین کیوں ہے, یہ مزمل کیوں ہے, یہ مدثر کیوں ہے, یہ طٰہٰ کیوں ہے, یہ رحمان کیوں ہے, یہ یوسف کیوں ہے, یہ یونس کیوں ہے؟ تو اس نے کہا مولا یہ سارا کا سارا قرآن ہے, اگر یہ بکھرے تو صورتیں بنتی ہیں, اگر سمٹے تو قرآن بنتا ہے. میرے مولا مسکرا کے فرماتے ہیں اسی طرح اگر ہم آل محمد بکھرے تو 14 بنتے ہیں, اگر سمٹے تو محمد بنتے ہیں. تو یہ ایسا گھرانہ ہے کہ جہاں سارے کے سارے محمد ہیں. کیا عصمت ہے, کیا فضیلت ہے شہزادی کونین کے بیٹوں کی, کہ جو ایک ہی وقت میں محمد بھی ہوتے ہیں اور ایک ہی وقت میں علی بھی ہوتے ہیں. تو آج اس ہستی کا تذکرہ کرنا ہے کہ جو نام میں علی المرتضیٰ جیسی ہیں, جن کا نام اپنے دادا علی المرتضیٰ کے نام پر ہے, جن کا دادا علی المرتضیٰ ہے اور وہ خود علی الرضا ہیں. عزیزان محترم, 2 علی ایسے ہیں کہ جو بے حد کریم ہیں. ویسے تو اس گھرانے کے تمام افراد, تمام ہستیاں کریم ہیں, کسی کے در پہ چلے جائیں تو خالی نہیں لوٹاتے, لیکن 2 علی ایسے ہیں کہ جو خطرناک حد تک کریم ہیں. وہ کون سے ہیں؟ ایک نجف اشرف والے علی المرتضیٰ اور دوسرے مشہد مقدس والے علی الرضا. یہ ایسے علی ہیں کہ جو بے حد کریم ہیں. وہ بھی امام, یہ بھی امام. نجف اشرف والے علی المرتضیٰ اور مشہد مقدس والے علی الرضا. وہ بھی سید, یہ بھی سید. وہ بھی امام, یہ بھی امام. وہ بھی حجت خدا, یہ بھی حجت خدا. وہ بھی صاحب الزمان, یہ بھی صاحب الزمان. وہ بھی صاحب الامر, یہ بھی صاحب الامر. وہ بھی کریم, یہ بھی کریم. وہ بھی سخی, یہ بھی سخی. وہ بھی وسیع, یہ بھی وسیع. وہ بھی ولی, یہ بھی ولی. وہ بھی علی, یہ بھی علی. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو مانگنے والے کو, جو بھوکے کو اونٹوں کی قطاریں دے دے اسے نجف والا علی کہتے ہیں, اور جو مانگنے والے کو خراسان کا بادشاہ بنا دے اسے مشہدہ والا علی کہتے ہیں. عزیزان محترم, یہ فرق ہے ان دونوں میں کہ جو بھوکے کو اونٹوں کی قطاریں دے دے اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں, اور جو مانگنے والے کو خراسان کا بادشاہ بنا دے اسے علی الرضا کہتے ہیں. کیا عظمت ہے, کیا فضیلت ہے امام رضا علیہ السلام کی. یہ وہ امام ہیں کہ 12 اماموں میں سے بعد از امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سب سے زیادہ القابات جس امام کے ہیں وہ امام رضا علیہ السلام ہیں. مولا کائنات کے بعد سب سے زیادہ القابات امام رضا علیہ السلام کے ہیں. میں چند ایک پر گفتگو کروں گی. میرے مولا کا ایک لقب ہے عالم آل محمد. عزیزان محترم, امام رضا کا یہ لقب ہے عالم آل محمد, آل محمد کا عالم. اگر کسی خاندان میں کوئی پڑھا لکھا نہ ہو اور وہاں پر کوئی ایک فرد پڑھ لکھ جائے, چاہے کم ہی پڑھا لکھا ہو, اگر 4 جماعتیں ہی پڑھ جائے نا تو اس خاندان کے لوگ اس کو عالم کہنا شروع ہو جاتے ہیں, پڑھا لکھا کہنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ باقی افراد تو پڑھے لکھے ہوتے نہیں. تو وہ خاندان کہ جس میں سارے کے سارے افراد علم لدنی کے مالک ہوں, وہاں پر اگر کسی کو لقب ملے عالم کا تو کیا عظمت ہوگی, کیا مقام ہوگا, کیا مرتبہ ہوگا, کیا فضیلت ہوگی اس امام کی جو ہمارے 8ویں امام رضا علیہ السلام ہیں. کیا عظمت ہے, کیا فضیلت ہے, کیا علم کا معیار ہے کہ جہاں خاندان عصمت نے, خاندان تطہیر میں, جس گھرانے میں تمام افراد علم لدنی کے مالک ہیں, وہاں پر امام رضا علیہ السلام کا لقب عالم آل محمد ہے. اور ایک لقب میرے مولا کا ضامن مسافراں. یہ میرے مولا کا لقب کیوں ہے ضامن مسافراں؟
اس کا مطلب ہے مسافروں کا ضامن امام۔ میرے مولا امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے دل میں میری زیارت کی تڑپ ہو، اگر کسی شخص کے دل میں میری محبت ہو، میری چاہت ہو، اور وہ چاہتا ہو کہ وہ میری زیارت کو آئے، لیکن اس کے پاس اتنے وسائل نہ ہوں، اسباب نہ ہوں کہ وہ میری زیارت کے لیے پہنچ سکے، تو مولا فرماتے ہیں اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ پریشان نہ ہو۔ جس کے دل میں یہ تڑپ ہو کہ وہ میری زیارت کے لیے آئے لیکن وسائل نہیں ہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ وہ شخص نیت کر لے کہ جس دن پروردگار عالم میرے حالات اچھے کر دے گا، میں مشہد میں جا کر امام رضا علیہ السلام کی زیارت کروں گا، تو مولا فرماتے ہیں جس دن وہ یہ نیت کرے گا اس دن سے اس کا ہر سانس زوار رضا میں شمار کیا جائے گا۔ کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے امام رضا علیہ السلام۔ اور میرے مولا امام رضا علیہ السلام کا ایک لقب ہے ضامن زائر، زائروں کا ضامن امام۔ ایک آیت اللہ نے مولا سے توسل کیا اور مولا سے پوچھا کہ مولا آپ کا یہ لقب ضامن زائر کیوں ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت مدینے میں کرتا ہے، جو شخص میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کا زوار ہوگا، وہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں، محشر کی گرمی میں، محشر کے رش میں پہلے میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرے گا، پھر جنت میں جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں جو شخص مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے نجف اشرف میں زیارت کرے گا، ان کی قبر کی زیارت کرے گا، ان کا زوار ہوگا، تو وہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں پہلے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کرے گا، مولا کائنات سے ملاقات کرے گا، پھر جنت میں جائے گا۔ مولا فرماتے جو شخص امام حسن مجتبیٰ کا جنت البقیع میں زائر ہے، جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی قبر کا زوار ہوگا، وہ قیامت کے روز محشر کے رش میں پہلے امام حسن مجتبیٰ سے رابطہ کرے گا، امام حسن مجتبیٰ سے ملاقات کرے گا، پھر جنت میں جائے گا۔ اور جو شخص کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کی قبر کا زوار ہوگا، وہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں، محشر کے رش میں پہلے امام حسین علیہ السلام کی ملاقات کرے گا، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا، امام حسین علیہ السلام سے رابطہ کرے گا، پھر جنت میں جائے گا۔ اور مولا فرماتے ہیں مجھے اس لیے ضامن زائر کہا جاتا ہے، میں اس لیے ضامن زائر ہوں کہ جو بھی مشہد مقدس میں میری قبر کی زیارت کرے گا، میری زری کا بوسہ لے گا، جو بھی میرا زوار ہوگا قیامت کے دن محشر کے میدان میں، محشر کی گرمی میں، محشر کے رش میں، اسے مجھے ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، میں رضا ضامن ہوں کہ بازو پکڑ کر اپنے زوار کو جنت میں نہ پہنچاؤں تو مجھے امام ضامن امام رضا نہ کہنا۔ کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے۔ وہ امام کہ جنہوں نے اپنی زوار سے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی میری زیارت کے لیے آئے گا، جو بھی میرا زوار ہوگا، میں 3 مقامات پر اس کی مدد کے لیے آؤں گا۔ یہ مولا کا وعدہ ہے اپنے زائروں سے کہ مولا فرماتے جو بھی میرا زوار ہوگا، جو میری قبر کی زیارت کرے گا، میں 3 مقامات پر اپنے زوار کی مدد کے لیے پہنچوں گا۔ پہلا کون سا مقام؟ مولا فرماتے ہیں پہلا مقام وہ ہے کہ قبر کی پہلی رات، سب سے مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہے، اور مولا فرماتے ہیں قبر کی پہلی رات مشکل ترین رات کا مشکل ترین مرحلہ منکر نکیر جب سوالات کے لیے آئیں گے، تو مولا فرماتے ہیں جب قبر کی پہلی رات منکر نکیر سوالات کے لیے آئیں گے تو جو میری قبر کا زائر ہوگا، جو میرا زوار ہوگا، میں اس وقت اس کی مدد کے لیے پہنچوں گا۔ یہ میرے مولا نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو بھی زوار ہوگا میں منکر نکیر کے سوالات کے وقت اس کی مدد کو پہنچوں گا۔ اور دوسرا
دوسرا مقام مولا فرماتے ہیں کہ دوسرا مقام وہ ہے کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھولا جائے گا، جب نامہ اعمال کھلیں گے، کہ جس دن انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، جب انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا کہ اس میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی درج ہے اور چھوٹی سے چھوٹی بدی بھی درج ہے، اس نامہ اعمال میں تو کچھ بھی فراموش نہیں کیا گیا۔ مولا فرماتے جب نامہ اعمال کھلے گا تو فرشتوں کے آنے سے پہلے میں اپنے زوار کی مدد کے لیے پہنچوں گا۔ کیا عظمت ہے۔ اور تیسرا مقام میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسرا مقام وہ ہے کہ جب پل صراط کو پار کرنا ہوگا۔ پل صراط کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں پل صراط وہ ہے کہ جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم ہوگا۔ جب میرا زوار پل صراط کو پار کرنے لگے گا تو میں اس وقت اس کی مدد کو پہنچوں گا، وہ پلک جھپکنے میں پل صراط کو پار کرے گا اور جنت کے دروازے پر ہوگا۔ ماشاءاللہ کیا مقام ہے امام رضا علیہ السلام کے زائر کا۔ میرے مالک آج کے دن کے صدقے میں امام رضا علیہ السلام کی عظمتوں کے صدقے میں میرے مالک ہم سب کو امام رضا کا زائر بنا دے۔ میرے مالک جنہوں نے زیارتیں کی ہیں، جو زوار ہیں امام رضا کے، پروردگار بار بار امام رضا کی زیارت نصیب ہو۔ میرے مالک آج کے دن کے صدقے میں کہ جس کے دل تڑپتے ہیں کہ وہ امام رضا کی زیارت کو جائیں، تجھے واسطہ شہزادی معصومہ قوم کا پروردگار عالم ہمیں ان کا زوار بنا دے۔ کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے کہ مولا فرماتی ہیں میں 3 مقامات پر اپنے زوار کی مدد کروں گا۔ عزیزان محترم، ایک عالم دین، ایک آیت اللہ کا واقعہ ہے کہ آیت اللہ بہت نیک، بہت متقی، بہت پرہیزگار، جو اس دنیا سے رخصت ہوئے اپنے بیٹے کے خواب میں آئے تو ان کے بیٹے نے ان سے سوال کیا کہ بابا جان کیا تمام معاملات سب بہتر طریقے سے ہو گئے؟ کیا صورتحال رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ تمام معاملات بہترین انجام پا گئے، لیکن مجھے ایک چیز کا افسوس ہے۔ ان کے بیٹے نے پوچھا بابا جان کس بات کا افسوس ہے؟ وہ کہنے لگے مجھے اس چیز کا افسوس ہے کہ کاش میں اور کئی مرتبہ امام رضا کی زیارت کے لیے چلا جاتا۔ ان کے بیٹے نے پوچھا کہ بابا آپ نے کتنی مرتبہ زیارت کی ہے امام رضا کی؟ تو کہنے لگے 200 مرتبہ۔ کہا تو پھر؟ کہا میں نے 200 مرتبہ مولا کی زیارت کی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ کاش میں اس سے زیادہ مرتبہ مولا کی زیارت کر سکتا، میں اس سے زیادہ مرتبہ مولا کی زیارت کو جاتا۔ تو ان کے بیٹے نے کہا مولا بابا جان ایسا کیوں ہوا؟ کہنے لگے کہ میں نے 200 مرتبہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو گیا تھا، میں نے 200 مرتبہ اپنی زندگی میں امام رضا کی زیارت کی، تو 200 مرتبہ ہی امام رضا علیہ السلام میری قبر میں میری ملاقات کے لیے آئے۔ ماشاءاللہ کیا عظمت ہے کہ میں نے 200 مرتبہ مولا کی زیارت کی، تو قبر کی پہلی رات 200 مرتبہ ہی مولا امام رضا میری قبر میں آئے اور مجھ سے ملاقات کی۔ کیا عظمت ہے زائر امام رضا علیہ السلام کی۔ مولا ہم سب کو زائر امام رضا بنائے۔ جو بھی مقامات جہاں جہاں مقدس مقامات ہیں میرے مالک ہم سب کو زیارت نصیب ہوں، مقدس مقامات کی زیارت سے مشرف فرما۔ تو عزیزان محترم وہ امام ہیں جو امام ضامن ہیں، اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی میرا زوار ہے میں 3 مقامات پر اس کی مدد کروں گا۔ پلک جھپکنے میں میرا زوار جنت کے دروازے پر ہوگا۔ اب عزیزان محترم زوار جنت کے دروازے پر پہنچ گیا، مولا نے فرمایا جنت کے دروازے تک پہنچا دوں گا۔ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوا۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ تو جو جنت میں داخل ہونے کے لیے سند چاہیے وہ تو زوار کے پاس پہلے سے ہی موجود ہے۔ حب علی کی جواز الجنہ، جنت میں جانے کے لیے علی سے محبت کی سند چاہیے۔ علی کی محبت کی سند جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے۔ علی کی محبت دل میں ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب جنتی جنت کے دروازے پر پہنچے گا اور دروازے پر دستک دے گا تو اس دستک سے علی علی کی صدا آئے گی۔
ماشاء اللہ، کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے کہ جب جنتی جنت کے دروازے پر دستک دے گا تو اس دستک سے علی علی کی صدا بلند ہوگی، اس دروازے سے علی علی کی صدا بلند ہوگی۔ اور علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ اس دروازے سے، اس دستک سے اس لیے علی علی کی صدا بلند ہوگی کہ جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں تو مالک مکان کا نام لیتے ہیں، مالک مکان کا نام لیتے ہیں، اور جنت کے دروازے سے علی علی کی صدا اس لیے آئے گی کیونکہ علی جنت کے مالک ہیں، علی قسیم الجنہ والنار، علی ہی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، علی ہی جنت کے مالک ہیں۔ جب جنتی دروازہ کھٹکھٹائے گا، جب جنتی جنت کے دروازے پر دستک دے گا تو اس دستک سے علی علی کی صدا بلند ہوگی۔ تو پس جان لو اگر جنت میں جانا ہے تو دل میں علی کی محبت رکھنا واجب ہے۔ جو جنت کے مالک ہیں ان کی محبت دل میں ہوگی تو جنت ملے گی۔ عزیزان محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو سارے کے سارے محمد ہیں، جو سارے کے سارے علی ہیں، اور امام رضا علیہ السلام جو علم میں محمد و علی کے علم کے وارث ہیں، جو شجاعت میں محمد و علی کی شجاعت کے وارث ہیں۔ کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے امام رضا علیہ السلام کا۔ عزیزان محترم، مامون رشید کا دور، ہمارے 8ویں امام تاجدار امامت امام رضا علیہ السلام کا دور، مامون رشید تخت پہ تھا کہ ایک مرتبہ درباری میں سے سجا ہوا، مامون تخت پہ بیٹھا ہوا کہ ایک دم سے اچانک سے دربار میں اس قدر تیز خوشبو پھیلی کہ دربار میں بیٹھے تمام لوگ حیران ہو گئے، اور خود مامون رشید بھی حیران ہو گیا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ دربار میں تمام لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ پورا دربار اس خوشبو سے معطر ہو گیا۔ اتنے میں ایک شخص دربار میں داخل ہوا اور تمام درباریوں کو حیران و پریشان دیکھ کر کہنے لگا کہ جس چیز کو تم لوگ ڈھونڈ رہے ہو وہ میرے پاس۔ مامون رشید نے پوچھا کہ کون سی چیز ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا کہ میرے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال ہیں۔ مامون رشید نے کہا نبی کے بال اور تمہارے پاس اتنا بڑا دعویٰ، تمہارے پاس نبی کے سر کے بال کیسے؟ اس شخص نے کہا کہ میرے باپ دادا کا تعلق مصر سے تھا، اور ایک مرتبہ ہمارے آباء و اجداد میں سے ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ گیا، اور جب واپس آنے لگا تو اس نے رسول خدا سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہو سکتا ہے کہ زندگی میں دوبارہ کبھی اتنا طویل سفر نہ ہو، تو یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسی چیز عنایت کر دیں کہ جب ہم واپس اپنے وطن لوٹیں تو اپنے قبیلے والوں کو مسلمان کر سکیں۔ تو تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک کے چند بال ان کو عطا کیے تھے، اور وہ بال چلتے چلتے نسل در نسل میرے پاس آ پہنچے۔ تو مامون رشید نے کہا کہ آپ دربار میں کیا کرنے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ گھر میں غربت اتنی ہے، غریبی اتنی ہے کہ بیچنے کے لیے اب کچھ باقی نہیں بچا۔ یہ اس قدر قیمتی چیز ہے، بیچنا تو نہیں چاہتا، لیکن چونکہ تم مسلمانوں کے بادشاہ ہو تو میں چاہتا ہوں کہ یہ تم خرید لو۔ مامون رشید نے کہا ضرور، میں ضرور خریدوں گا، بتاؤ قیمت کیا ہے؟ کہنے لگا ایک بال 100 دینار، اور میرے پاس 7 بال ہیں تو 700 دینار۔ مامون رشید نے کہا ضرور خریدوں گا، 700 دینار تو کیا، میں 7000 دینار بھی دوں گا۔ قیمت بہت کم ہے اور چیز بڑی قیمتی ہے، لیکن مامون رشید نے کہا کہ پتہ کیسے چلے کہ یہ بال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں؟
اس شخص نے کہا کہ ان کی خوشبو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بال رسول خدا کے ہیں۔ مامون نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے کہ تم نے خود سے کوئی ایسی خوشبو لگائی ہو، یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ واقعاً رسول خدا کے بال ہیں۔ مامون نے کہا کہ تم نے اتنا بڑا وعدہ کیا ہے، اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ یہ رسول خدا کے سر کے بال ہیں، اگر تمہارا دعویٰ غلط ثابت ہوا تو میں تمہیں دربار سے جانے نہیں دوں گا، یا سر دے کے جاؤ گے یا قیمت ادا کرو گے۔ اس شخص نے کہا کہ میں ہر امتحان کے لیے تیار ہوں، ہر طرح کی دلیل دینے کے لیے تیار ہوں، یہ رسول خدا کے سر کے بال ہیں۔ اب مامون رشید نے کہا کہ یہ پتہ کرنا ضروری ہے کہ یہ واقعاً رسول خدا کے سر کے بال ہیں، اب بتائے گا کون؟ مامون رشید نے اپنے کارندوں سے کہا کہ جاؤ جا کر امام رضا علیہ السلام کو لے کر آؤ، علی ابن موسیٰ رضا کو بلا کر لاؤ۔ اب وہ کارندے گئے، امام رضا علیہ السلام کے گھر پر پہنچے اور کہا مامون رشید نے آپ کو دربار میں طلب کیا ہے۔ عزیزان محترم، امام رضا جو وقت کے محمد ہیں، جو اپنے وقت کے علی ہیں، میرے مولا جب اپنے گھر سے نکلے، جب پہلا قدم میرے مولا نے گھر سے باہر نکالا تو کیا عالم تھا، کیا حال تھا کہ کس عظمت سے، کس شان سے، کس شان و شوکت کے مالک ہیں امام رضا علیہ السلام، کیا عظمت تھی، کیا مقام تھا، کیا فضیلت تھی، کیا مرتبہ تھا، کس عظمت اور شان سے میرے مولا نے اپنا قدم گھر سے باہر نکالا کہ سر پہ نبی والا امامہ ہے، دوش پر علی والی قبا ہے اور ذوالفقار حیدری کو حائل کیا ہوا ہے، چہرے پر حسن کا حسن ہے، آنکھوں میں حسین کی کریمی ہے، ماتھے پہ سید سجاد کے سجدوں کا نشان ہے، زبان جعفر صادق کی صداقت کا پتہ دے رہی ہے، سینہ باقر العلوم کے علم کا پتہ دے رہا ہے، قدم موسیٰ کاظم کی ادا کی طریقے بتاتا ہوا، تو میرے مولا نے پہلا قدم دربار میں رکھا۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنا پہلا قدم جب دربار میں رکھا تو لوگ حیران و پریشان ہو گئے، کیونکہ جو خوشبو وہاں سے آ رہی تھی وہی خوشبو یہاں سے آ رہی۔ مامون رشید تخت سے کھڑا ہوا، اس نے مولا کو اپنے پاس بلایا اور میرے مولا ایک کرسی پر تشریف فرما ہوئے۔ مامون رشید نے کہا کہ یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے پاس آپ کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال۔ مولا فرماتے ہیں لاؤ مجھے دکھاؤ۔ اس شخص نے وہ رومال کھولا اور 7 بال نکال کر امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ امام رضا علیہ السلام نے بالوں کو دیکھا اور اپنی انگشت شہادت سے 3 بال الگ کر دیے اور 4 بال الگ کر دیے۔ مولا فرماتے ہیں یہ 3 بال میرے نانا کے نہیں ہیں اور یہ 4 بال میرے نانا کے ہیں۔ اب دربار میں خاموشی، سناٹا چھا گیا۔ مامون رشید نے کہا کہ مولا آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ 3 بال آپ کے نانا کے نہیں ہیں اور 4 بال آپ کے نانا کے ہیں؟ دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، رنگت میں ایک جیسے ہیں، قد میں ایک جیسے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں آگ روشن کرو۔ آگ روشن کی گئی، میرے مولا نے 3 بال آگ میں پھینک دی تو وہ بال جل گئے، اور جب 4 بال آگ میں پھینکے تو وہ آگ ہی بجھ گئی۔ اب مامون رشید بہت حیران ہوا کہ مولا آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ یہ 3 بال آپ کے نانا کے نہیں ہیں اور یہ 4 بال آپ کے نانا ہیں کہ ہیں؟ میرے مولا مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ جس نور سے یہ بال بنے ہیں، جس نور سے محمد مصطفیٰ بنے ہیں، ہم بھی اسی نور سے بنے ہیں۔ یہ محمد مصطفیٰ کے بال ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کی آل ہیں۔ کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے۔ تو عزیزان محترم، آخر میں پروردگار عالم سے یہی دعا کروں گی کہ خالق کائنات ہمیں امام رضا علیہ السلام کا زوار بنا۔ میرے مالک ہمیں ایسا بنا دے جیسا ہمارے وقت کے امام چاہتے ہیں۔ میرے مالک آج کے دن کے صدقے میں جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے مالک جس کے دل میں جو حاجتیں ہیں، پروردگار عالم امام رضا کے صدقے میں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ میرے مالک ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو ان کے لشکر میں شمار فرما۔ آمین والحمدللہ رب العالمین۔